اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو ہم بات کریں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں، خاص طور پہ کان اسٹیلتھ جیٹ کے حوالے سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو یہ خاص طور پہ یہ خبر کہ پاکستانی ایڈیشن کان میں چینی ساختہ انجن کی تنصیب ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان پاکستان میں کان اسٹیلتھ ہتھیاروں کی مقامی پیداوار کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ یہ اسٹریٹجک تعاون دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی قریبی فوجی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ نئی اسمبلی لائن کان طیارے کے پاکستانی ورژن کی تیاری پر توجہ مرکوز کرے گی، جو کہ ایک جدید اگلی نسل کا اسٹیلتھ جیٹ ہے جسے فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کان طیارہ، جو اصل میں ترکی کی طرف سے تیار کیا گیا تھا، نے اپنی جدید اسٹیلتھ خصوصیات اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے عالمی دفاعی حلقوں میں نمایاں توجہ حاصل کی ہے۔ یہ طیارہ روایتی لڑاکا طیاروں کو چیلنج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی خصوصیات کا مقصد ریڈار سے بچنا، حرکات و سکنات کو بہتر بنانا اور پے لوڈ کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان بات چیت بنیادی طور پر پاکستان میں اسمبلی لائن کے تکنیکی اور لاجسٹک پہلوؤں کے گرد گھومتی ہے۔ آپریشن ہونے کے بعد یہ پلانٹ نہ صرف پاک فضائیہ کے لیے کان طیارے تیار کرے گا، بلکہ ممکنہ طور پر دفاعی مینوفیکچرنگ میں وسیع تر علاقائی تعاون کے لیے ایک اڈے کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ کان کے پاکستانی ویرین کا ایک اہم پہلو چینی WS-10G انجنوں کا استعمال ہے۔ یہ انجن اپنی اعلیٰ کارکردگی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور کان جیٹ میں ان کی انٹیگریشن سے اس کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ WS-10G انجن کا انتخاب پاکستان اور چین کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے دفاعی تعلقات کا واضح اشارہ ہے۔ ممالک جدید فوجی ٹیکنالوجی پر تیزی سے تعاون کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس معاہدے کے دونوں ممالک کے لیے اہم اسٹریٹجک مضمرات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے ملکی سرزمین پر کان طیاروں کی تیاری سے اس کی فضائیہ کو جدید بنانے میں مدد ملے گی اور اس کی دفاعی صنعت کو فروغ ملے گا۔ ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کا بھی اشارہ ہے۔ ترکی کے لیے یہ معاہدہ اپنی دفاعی برآمدات کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور پاکستان اس منصوبے میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مہارت اور ٹیکنالوجی مستقبل میں فوجی طیاروں اور دیگر دفاعی ٹیکنالوجیز پر تعاون کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ مزید برآں پاکستان کے کان ویریئنٹ میں چینی انجنوں کی شمولیت اس معاہدے میں پیچیدگی کی ایک اور پرت کا اضافہ کرتی ہے۔ یہ چین اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جو جنوبی ایشیا اور اس سے آگے علاقائی ڈائنامکس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان بات چیت آگے بڑھے گی، ممکنہ طور پر توجہ پیداواری عمل کی تفصیلات پر منتقل ہوگی، جس میں کارکردگی اور تکنیکی مہارت پر نگاہ رکھی جائے گی۔ اگرچہ یہ پیداواری سہولت کامیاب ہوتی ہے، تو اس پیداواری تنصیب کا قیام خطے کے ممالک کے درمیان مستقبل کے تعاون کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کام کر سکتا ہے، خاص طور پر دفاعی مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے شعبوں میں۔ پاکستان میں کان اسٹیلتھ طیاروں کی تیاری سے متعلق بات چیت کا ایک اہم پہلو چینی WS-10G انجنوں کی شمولیت ہے۔ اگرچہ ان انجنوں کو اعلیٰ کارکردگی کا اثاثہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کان طیارے کے پاکستان ورژن میں اس کا انٹیگریشن ایک اہم جغرافیائی سیاسی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا چین ترکی جیسے نیٹو رکن کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دے گا؟ چین طویل عرصے سے حساس فوجی ٹیکنالوجی کے تبادلے کے بارے میں محتاط رہا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ جو نیٹو جیسے فوجی اتحاد کا حصہ ہیں۔ تشویش یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو حریف طاقتوں کو فائدہ پہنچانے یا قومی سلامتی کے مفادات پر سمجھوتہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ترکی کا رکن ہے ایک فوجی اتحاد جس کے اکثر چین سے مختلف مفادات ہوتے ہیں، یہ صورتحال ایک نازک توازن کا عمل پیش کرتی ہے۔ چین کی جانب سے کان طیارے کے لیے WS-10G انجن کی منظوری کئی عوامل پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جن میں جنوبی ایشیا میں اس کے وسیع تر اسٹریٹجک اہداف، پاکستان اور ترکی دونوں کے ساتھ اس کے تعلقات شامل ہیں۔ چین کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ دفاعی تعلقات ہیں، اور دونوں ممالک متعدد فوجی منصوبوں پر تعاون کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان کو WS-10G انجن کی فراہمی اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے میں چین کے مفادات سے مطابقت رکھتی ہے۔
ترکی کے ساتھ چین کے تعلقات زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگرچہ ترکی نے چین کے ساتھ تجارت و بنیادی ڈھانچے کی ترقی جیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر مبنی تعلقات برقرار رکھے ہیں، اس نے نیٹو کے دفاعی ڈھانچے میں حصہ بھی لیا ہے اور کچھ عالمی سلامتی کے معاملات پر خود کو مغربی طاقتوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہ دوہری صف بندی چین کو حساس فوجی ٹیکنالوجی تک ترکی کی رسائی کو مکمل طور پر قبول کرنے کے بارے میں محتاط بنا سکتی ہے، کیونکہ اس سے امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کی ترکی کی نیٹو کی رکنیت اور چین کی عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے دونوں کے ساتھ متنازع تاریخ ہے۔ یورپ اور ایشیا کے چوراہے پر واقع ترکی عالمی جغرافیائی سیاست کے نازک توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیٹو میں اس کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکثر مختلف معاملات پر روس اور چین کے ساتھ اختلافات کا شکار رہتا ہے، پھر بھی ترکی تاریخی طور پر ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس متوازن اقدام نے ترکی کو چین کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے اور ساتھ ہی مغربی اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ WS-10G انجن تک رسائی حاصل کرنے کا امکان بلا شبہ ترکی کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھائے گا اور کان طیارے کو ایک اہم تکنیکی فروغ فراہم کرے گا، تاہم ترکی کی نیٹو رکنیت چین کے لیے ایک انوکھا چیلنج پیش کرتی ہے، جسے اس طرح کے معاہدے کے طویل مدت مضمرات کے بارے میں خدشات ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر چین کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ ترکی کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے سے ممکنہ طور پر نیٹو کو فائدہ ہو سکتا ہے یا مستقبل میں اتحاد کی طرف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ترکی کی اسٹریٹجک اہمیت نیٹو اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے وہ اس پوزیشن کو مذاکرات میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بالآخر ترکی کو WS-10G انجن تک رسائی کی اجازت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے، تاہم اس میں کچھ شرائط یا حدود کے ساتھ۔ ان شرائط میں اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی نیٹو کے دیگر ارکان کو منتقل نہ کی جائے یا اسے صرف پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے استعمال کیا جائے۔ مزید برآں چین اسے وسیع تر عالمی تناظر میں اپنے مفادات پر ایک سمجھوتہ کیے بغیر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک موقع پر دیکھ سکتا ہے۔ ترکی کو WS-10G انجن تک رسائی دے کر چین پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مستحکم کر سکتا ہے، جبکہ ترکی کے ساتھ اعتماد اور تعاون کے احساس کو فروغ دے سکتا ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کو ترکی کے فوجی اتحادوں اقدامات کی قریب سے نگرانی کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیکنالوجی نیٹو کو فائدہ نہ پہنچائے یا اس کی اپنی دفاعی حکمت عملی میں خلل نہ ڈالے۔ یہ سوال کیا چین نیٹو کے رکن کی حیثیت سے ترکی کو WS-10 انجن تک رسائی کی اجازت دے گا پیچیدہ ہے اور وسیع تر جغرافیائی سیاسی سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چین اور نیٹو دونوں کے ساتھ ترکی کے تعلقات ایک منفرد صورتحال پیش کرتے ہیں، لیکن یہ چین کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور ممکنہ طور پر ترکی کو زیادہ تعاون پر مبنی دفاعی تعلقات میں لانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آخر کار چین کا فیصلہ ممکنہ طور پر متعدد عوامل پر منحصر ہوگا، جن میں جنوبی ایشیا میں سیاسی اور فوجی منظرنامہ، ترکی کی چینی مفادات کا احترام کرنے کی خواہش اور نیٹو اور چین کے درمیان طاقت کا باہمی توازن شامل ہے۔ جیسا کہ دونوں ممالک مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اس معاہدے کے نتائج نہ صرف ترکی اور پاکستان پر اثرات مرتب کریں گے بلکہ خطے میں بین الاقوامی دفاعی تعاون کے مستقبل کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ میں پاکستان کون اسٹیلتھ طیارے کی ممکنہ پیداوار ترکی اور پاکستان دونوں کے لیے دفاعی شعبے میں ایک اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ شراکت داری نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بناتی ہے بلکہ دونوں ممالک کی فوجی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتی ہے اور انہیں عالمی دفاعی ٹیکنالوجی کے ابھرتے منظرنامے میں کلیدی کھلاڑیوں کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔